پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کی کوشش ہے اور عید کے بعد ایک بڑا احتجاج کرنے کی بات کی گئی ہے. مختلف اس بار یہ ہے کہ اس کی قیادت اس بار جنید اکبر صاحب بطور صوبائی صدر کریں گے. اس بار کیا ایک مؤثر احتجاج پی ٹی آئی کر پائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد کوئی کریں گے، تو اب دیکھتے ہیں کہ عید تک پی ٹی آئی میں خود کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عید میں تو 1 مہینہ اور کچھ دن رہ رہے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اپنے آپ میں کیا کرتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اب پی ٹی آئی میں بھی اکھاڑ پچھاڑ اور اپنے ہی جو اپنے بات کی ثوابی کی جلسے کی، یہ پہلی دفعہ ہوا. اور جمہوری پارٹی ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی، کیونکہ انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا. کیونکہ اگر وہ پشاور میں احتجاج کر رہے تھے ثوابی میں، روڈ بند کر رہے تھے، کچھ کر رہے تو اپنے حکومت کے خلاف ہی کر رہے تھے نا، مرکز کے خلاف تو نہیں کر رہے تھے. اسلام آباد میں کرتے، پنجاب میں کرتے، سندھ میں کرتے، پھر ہم مانتے ہیں کہ جی کرتے. اور جمہوری پارٹی اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو واقعی جو سزا ملی ہے وہ میرٹ پہ ملی ہے. کیونکہ ابھی تک تو ہم نے کوئی احتجاج پورے پاکستان میں، کم از کم میں تو نہیں دیکھا. اگر آپ نے کسی چینل پہ دیکھا ہے یا کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمارے چیئرمین کو اور بشر بی بی کو سزا ہوئی ہو، اور انہیں کوئی سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو یا کوئی پرامن احتجاج بھی کسی پریس کلب کے باہر کیا ہو، تو شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں تو نہیں نوٹ کیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہوا ہے اور وہ حقیقت پہ مبنی تھا. اور اب دیکھتے ہیں کہ گرینڈ لیس میں کیا ہے. یہ ایک بڑا اچھا منظر ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اگر لیڈ کریں گے، فار ایگزامپل اگر وہ لیڈ کرتے بھی ہیں اپوزیشن کی اتحاد کو، تو وہ والے کلپس بھی ہمیں پھر دکھانے پڑیں گے، بلکہ پیمروں کو ہم ریکویسٹ کریں وہ دکھائیں کہ بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کے لوگ کیا کیا کہتے تھے مولانا صاحب کے متعلق. ان کے پیچھے تو نمازیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، اب تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے سے. اور مولانا فضل الرحمان بڑے زیر سیاستدان ہیں، چن چن کے ان سے بدلہ لے رہے ہیں. روزانہ کی بیس پہ ہر دوسرے ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے پاؤں دباؤ، میرے گھٹنے میں پڑھو، تاکہ میں آپ کا سیاسی مسیح ہوں، آپ کو سیاست میں سکھاؤں گا. اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں کہ ان کی جو سرکاری پی ٹی آئی ہے وہ ان کو گالیں نکالتی ہے، اور جو باقی غیر سیاسی پی ٹی آئی ہے وہ ان کے پاؤں پڑی ہوئی ہے. آپ نے اگر مولانا لیڈ کریں گے، بلکہ اس کے تو بہت سارے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ شاید مولانا ہی لیڈ کریں گے، اور اپنے پرانے اختلافات بھی وہ بھلا چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اب جب اگر اور مولانا صاحب کا ایک موقف بھی ہے جو کہ بالکل مطابقت رکھتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ حکومت بے اختیار ہے اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، تو مولانا صاحب کی پاور اگر کمبائن ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پھر تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہوگی. دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیر سیاستدان ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی یہ جو انجمن فارغان ہے ان کو لیڈ کریں گے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور پھر اگر پولیٹکس ہے، کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. اگر مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ پھر پہلے تو بانی چیئرمین سے اسٹیٹمنٹ تو دلوا دیں مولانا صاحب کے حق میں. پہلے آج تک تو عمران خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا میرے خیال میں مولانا صاحب کے متعلق، مولانا صاحب کے حق میں. جو ماضی میں انہوں نے میرے خیال میں ابھی تک ان سے معافی بھی نہیں مانگی، جو انہوں نے آل فال مولانا فضل الرحمان کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے، غیر پارلیمانی، غیر جمہوری، غیر مہذب الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن ہم بھی اس دن کے انتظار میں جب پی ٹی آئی کے ورکر کے نعرے ہم سنیں گے کہ مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہے ہوں گے اور نیچے یہ کیا نعرے مار رہے ہوں گے. یہ بھی یہ منظر بھی دیکھنے کا ہوگا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے والا منظر، اور یہ والا منظر بھی دیکھیں گے کہ یہ منظر دیکھنے کے بہت سارے چانسز اس وقت تو ہمیں موجود نظر آتے ہیں. اب پنجاب اور وفاق کی سطح پر کنڈی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی بڑے شکوے رکھتی ہے نون لیگ سے، وفاقی حکومت سے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ پاور شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر کھل کر اب بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں، گورنر پنجاب کے بھی. تو کیا وجہ ہے نون لیگ آپ کی بات سن نہیں رہی اور آپ اہم ترین اتحادی ہیں اس حکومت کے؟ دیکھیں تحفظات پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں پی ایم ایل این سے، اور ایک کمیٹی بنی تھی پنجاب کے حوالے سے بنی تھی، کے پی میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہیں، سندھ میں بھی ہو رہی ہیں. اور جو کمٹمنٹس پی ایم ایل این نے حکومت سازی کے ٹائم پہ کیے تھے اس کو وہ آنر نہیں کر رہے ہیں، جس کا ہم نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. پچھلی سی سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا. کیونکہ اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بیرون ملک دورے پہ ہیں، واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہم نے بار بار ان سے کہا ہے اور یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں کم از کم اس کو آنر کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اتحادی جماعتوں کو اتحادی حکومت چلائی ہے 2008 سے 2013 تک. ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ہم نے ہمیشہ اس کو آنر کیا ہے. لیکن اسی طرح نظر انداز رکھا جاتا ہے آپ کو وفاق کی طرف سے، تو پھر کیا انتہائی قدم ہو سکتا ہے جو پیپلز پارٹی اٹھائے؟ دیکھیں تو پارٹی کی سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے.
نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ تو پارٹی کی سی سی یا کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. کوئی شخصیت تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، میں یا کوئی اور تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. پارٹی لیڈرشپ ہی فیصلہ کرے گی مل کر کیا انہوں نے پھر. اور پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے حوالے سے بہت دفعہ خبریں گردش کرتی رہیں، تو کیوں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی کیبنٹ میں؟ دیکھیں میڈیا نے تو پچھلے تقریباً 1 سال گزر گیا اور ہر 10-15 دن بعد ہمیں پارٹی کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے ذرائع کی طرف سے. لیکن پارٹی کی سی سی نے جب شروع میں حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور ابھی ریسنٹلی جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی ایسا ڈسکشن بھی نہیں ہوئی کہ ہم سی سی کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. یہ حکومت کا ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پی ایم ایل این کے ہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہمیں حکومت میں مشکلات تھیں جو کہ پچھلے 16 مہینے میں بیان کرتے رہتے تھے. اب تو ان کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اب تو حکومت چلائیں، ملک کو بحران سے نکالیں. ہم تنقید برائے اصلاح بالکل کریں گے. ہم جہاں پہ غلطی ہوں گے ان کو بتائیں گے. باقی تو انہوں نے حکومت چلانی ہے اور وہ حکومت چلا رہے ہیں. اور حکومت کے حوالے سے آپ پہلے ہی بات کرتے رہے، کرپشن کے الزامات آپ کی طرف سے بھی سامنے آئے، لیکن اب پارٹی کے اندر سے بھی کچھ انڈورسمنٹ اس کی ملی ہے اعظم سواتی صاحب کی طرف سے. لیکن ابھی ہم نے جب پی ٹی آئی کا موقف لیا تو انہوں نے کہا یہ صرف مانسہرہ کی حد تک بات ہے. آپ بطور گورنر خیبر پختونخوا، کیا آپ تک بھی صوبائی حکومت کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ریکارڈ اور کوئی شکایات موصول ہوتی ہیں گورنر ہاؤس کو؟ دیکھیں افسر صاحب، میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہاں پر نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے لیے جا رہے ہیں. سیکٹریوں جو ہمارے صوبائی سیکٹریز ہیں ان کے دفتر کے باہر ناکے لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. جب تک اس فائل میں کوئی پیسے نہ ہوں وہ فائل اپروو نہیں ہوتی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹینڈر تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے بھی ہو رہے ہیں کہ سنگل بڈ پہ ٹینڈر ہو رہے ہیں، ایک کانٹریکٹر کو صرف ٹینڈر دیے جاتے ہیں. وہ جو ان کے سافٹ ویئر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک ہی کانٹریکٹر آیا ہے. اور سنگل بڈ پہ ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، کمیشنیں ہو رہی ہیں. ہمارے ٹی ایم ایس جو ہیں ان کی آڈٹ تو ہوئی ہے لیکن اس کے اوور سائٹ 20 سال سے ہمارے ٹی ایم ایس کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں ہوئی. جو سندھ جس پہ آپ سے مراد میڈیا ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہے، ان کی یہ پالیسی ہے اگر 60 دن کے اندر سندھ میں اگر ٹی ایم ایس جو ہیں ان کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آف صوبائی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ کہتے تھے ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. جو 20,000 ملازمین جو کہ پچھلے 16 مہینے بھرتی کیے گئے تھے ان کو انہوں نے نکال دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ قانونی طور پر بھرتی ہوئے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم صوبائی حکومت کی بات مان بھی لیتے ہیں جو کہ ماننے کے لائق نہیں ہے، تو جن لوگوں نے بھرتی کیے تھے جو سیکٹریز تھے، کیا ان کو سزا دی گئی تھی؟ کوئی سزا نہیں دی گئی. ان کو غیر قانونی طور پہ نکالا گیا ہے. میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ہم عدالت میں بھی جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو بحال کریں گے. یہاں پر اس طریقے سے ٹیکس لگائے گئے ہیں زمینداروں کے اوپر، کسانوں کے اوپر. وہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی پورے پاکستان میں جس قسم کے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں. یا ہم تقریباً دہشت گردی کا شکار ہیں، اس کے اوپر ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، بھتے بھی دے رہے ہیں. تو یہاں کے زمیندار، یہاں کے بزنس مین کہاں جائیں گے، کہاں پہ کاروبار کریں گے جب یہ صورتحال ہوگی؟ بہت مشکلات ہیں ان کو. اوپر سے حکومت کی جو ٹیکسز چیزیں آ رہی ہیں، یہاں سے جو ہے لوگ بڑے جو ہے اس میں ڈالا ہیں. بلدیاتی ادارے جن کو کہتا ہے کہ ہم پاورفل کریں گے، 3 سال ہو گئے ہیں ان کو 1 روپے جو ہے فنڈ نہیں ملا اور 3 سال ہونے کو ہیں اور ان کے آخری سال شروع ہو رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ بہت جلد میں نے کسانوں کا بھی، بلدیاتی ادارے کے ہمارے جو ملازمین جو اداروں کے جو نمائندے ہیں ان کا، اور جو لوگ جن کو 20,000 ملازمین کو نکالا گیا ہے ان کا انشاءاللہ تعالی ہم کنونشن بھی بلانے کے لیے جا رہے ہیں. اور ان کی جو ہے ہم فری آف کاسٹ ان کی لیگل ایڈوائس جو بھی ان کے وکیل ہوں گے ہم ان کو وکیل بھی پکڑ کے دیں گے، ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کو جیت کر بھی